صحابہ کرام نبی کون کون سی باتیں کہنے سے، یعنی آپ وہ باتیں گننا چاہتے ہیں؟ عجیب سوال ہے، کون کون سی باتیں؟ ان کا انکار کرے کافر ہے، ان کو برا کہے کافر ہے، شان میں کمی کرے کافر ہے، کون کون سی؟ اب میں باتیں بھی گن کے دوں نبی کے خلاف، نعوذ باللہ؟ ایسے سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں فارغ بیٹھے ہیں۔ میرے سالوں مجھ سے 3 مہینے سے بات نہیں کرتے ہیں، فون کرتا ہوں فون نہیں اٹھاتے، آپ جا کے کہیں السلام علیکم، پھر نہیں کرتے، گناہ ان پہ ہوگا۔ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان کسی سے نہیں رہ سکتا۔ آپ بات کریں، نہیں کرتے ہیں، وہ گناہ گار ہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کلام پاک کر رہا ہے اور شدت غم سے آنسو نکل آئے، کوئی حرج نہیں۔ مومن کی تو صفت یہی تھی، یخرون یبکون ویزیدہم خشوعا، نماز میں روتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے وہ کہا کہ اگر نماز میں رونا آئے تو آواز نکال کے نہ روئے، ضبط کرے، باقی رونا آئے تو سبحان اللہ، آنسو بہے بڑی اچھی بات ہے۔ میں انڈیا سے اپنی بیوی کو بغیر محرم کے بلا سکتا ہوں؟ میرا بھائی مسئلہ تو یہی ہے کہ کوئی عورت بھی محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، مسئلہ یہی ہے۔ اب آدمی ان حالات میں گناہوں سے بچنے کے لیے ایک یہی حل لکھا ہے علماء نے کہ وہاں سے محرم آ کے اس کو جہاز میں بٹھا دیں، ایئرپورٹ پہ تم خود جا کے لے، تو وہ 3-4 گھنٹے کے اندر اور وہ بھی اکیلے تو نہیں ہوگی نا، جہاز میں تو جہاز بھرا ہوا ہے، تو یہ گنجائش ہے، ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں۔ حج پتہ نہیں جمرات کرنا ہوتا ہے، شیخ فرصت میں پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ میں اپنے وطن سے جا رہا ہوں، اپنے وطن جا رہا ہوں، تو اللہ پاک جہاں بھی رکھے اپنے دین کے کام میں لگائے رکھے اور ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ بس میرا بھائی، جتنے دن مقدر ہوتے ہیں جہاں ہوتے ہیں اتنے ہی ملتے ہیں۔ کسی مولوی صاحب نے کہا ہے کہ زیر ناف بال جو ہے وہ صرف 4 انگل ہر طرف سے کاٹے جائیں، سارے بھی کاٹو کوئی مسئلہ نہیں، ساری ٹانگوں کے بھی اتار دو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ تو ضروری ہے زیر ناف بال منڈانے، چونکہ 40 دن نہیں منڈاؤ گے گناہ گار ہو جاؤ۔ ہمارے والدین نے 2010 میں حج کیا تھا، اب میں ان کے لیے عمرہ کروں، بالکل کریں، کیوں نہ کریں۔ کہتے جی کہ پاکستان کی ٹیلی ویژن پہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو دوبارہ زندہ کیا، وہ زندہ ہوئے اور حضور کا کلمہ پڑھا، پھر ان پہ موت آئی۔ یہ ٹیلی ویژن پہ آتا ہے۔ ٹیلی ویژن پہ تو میرا بھائی ہر قسم کی باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ہے۔ اتنا ملتا ہے صحیح حدیث میں کہ حضور پاک نے کہا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے قبر دیکھنا چاہتا ہوں،
کیونکہ حضور کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی والدہ، تو اللہ نے مجھے قبر پر جاننے کی اجازت تو دی ہے ایک دفعہ، لیکن بخشش کی نہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ میرا ابا کافر تھا، اس کا کیا فرمایا؟ ابو کا فی النار، وہ جہنم میں کافر تھا۔ تو میرا رسول اللہ ابی و ابا، میرا باپ تیرا باپ دونوں کا یہی حال۔ تو بہرحال اس قسم کی روایات ملتی ہیں، لیکن میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی فہم، بڑی علمی گہرائی اور گہرائی عطا فرمائی تھی۔ ان کا مسئلہ کس میں بڑا بہتر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ کبھی بات ہی نہ کرو، توقف کرو، جنت میں ہے نہیں ہے اللہ جانے ہو جائے۔ کہتے ہیں تم کیوں بات کر کے بلا وجہ گناہگار بنتے ہو، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور پھر بات یہ بھی دیکھنی ہوگی نا کہ بھی جب حضور کی نبوت ہی نہیں ملی، وہ تو پہلے فوت ہو گئے ہیں، ان کو حضور کی نبوت کا زمانہ ملا ہی نہیں، تو دوبارہ زندہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے سب سے بہتر مسئلہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم کے والدین کے بارے میں خاموش ہو، چونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ چاہیں ہدایت دیں، اللہ چاہیں نہ دیں، اور چاہے ہو سکتا ہے وہ سابقہ انبیاء کے دین پر ہوں، اللہ عالم۔ یہ بھی تو جیسے دیکھیں نا، برکت بن نوفل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے، اور بہت سارے لوگ سرکار دو عالم کے زمانے میں سابقہ ادیان پہ، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ، موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے۔ تو اللہ عالم آپ کے والدین بھی سابقہ پیغمبر کے کسی دین پہ ہوں، کیونکہ نام عجیب ہے نا، نام عبداللہ ہے، کسی مشرک کا نام عبداللہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی کافر ہو، مشرک کو نام عبداللہ رکھے گا، وہ تو پیر بخش رکھے گا، وہ تو رسول بخش رکھے گا، نبی بخش رکھے گا، حسین بخش رکھے گا، فقیر بخش رکھے گا، وہ اللہ کا نام کیوں رکھے گا؟ اور نام بھی وہ جس میں عبدیت ہو، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، عبداللہ۔ اچھا، والدہ کا نام بھی عجیب ہے، کوئی کافر عام ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ عالم وہ سابقہ پیغمبروں کے یا دین ابراہیم پہ ہوں۔ دیکھیں نا، طواف تو کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عقیقہ بھی کرتے تھے، ختنہ بھی کرتے تھے، صفا مروہ بھی دوڑتے تھے، مینا عرفات مزدلفہ بھی جاتے تھے، احرام بھی باندھتے تھے۔ تو بس اس لیے اس کا سب سے بہتر حل ہے کبھی بات نہ کرو، کوئی کہے بھی کہو بھی اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں، ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ خدا نہ خواستہ آپ کی شان میں کوئی کمی کا لفظ آ جائے تو کہاں جائیں؟ کہتے ہیں جی کہ ایک وزیر نے کہا کہ قادیانی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی، تو اس سے سزا کیا ہے؟ پڑھتے ہیں وہ، معنی یہ ہے کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، ورنہ وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ خیرات بھی دیتے ہیں، افطار بھی بناتے ہیں، لیکن چونکہ ختم نبوت کے منکر ہے تو کافر ہیں۔ اگر اس نے یہ کہا ہے تو اس میں کیا ہو گیا یار؟ وزیر کو غلط تو نہیں کہہ دیا؟ ان کو دیکھو تو تمہیں خود شرم آئے کہ وہ تو پگڑی سنت کے مطابق باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی بڑی داڑھی تھی وہ مرزا ناصر کی،
اور طاہر کی، اور سر پہ امامہ جیسے حضور پاک پگڑی مبارک باندھتے تھے، پگڑی باندھتا تھا لباس۔ اچھا ان کی جتنی عورتیں ہیں ان کے نام اسلامی ہیں، امت اللہ، امت فلان، امت فلان، امت القدیر، امت الرحیم۔ تو تمہاری تو اپنی لڑکیوں کے نام اسلامی نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جب ختم نبوت کے منکر ہو گئے کافر، بات ختم ہو گئی۔ اب لاکھ نمازیں پڑھتے، نمازیں تو ابو جہل بھی پڑھتا تھا، اس میں کیا ہے؟ اگر جوان بیٹی اور بیٹا گھر میں ہیں تو ان کی شادی سے پہلے عمرہ کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ شادی 10 سال نہ ہو اور آپ فوت ہو جائیں پھر کیا کریں گے؟ یہ تو لوگوں نے بہانا بنایا، او جی گھر میں فرض رکا ہوا ہے، بھئی فرض تو 20 سال شادی نہ ہو کیا کرو؟ یہ سب گھڑنتو مسئلے ہیں۔ پیسے ہیں، توفیق ہے، حج کرو۔ پتہ ہے تیرے حج عمرے کرنے سے، کعبۃ اللہ میں مدینے میں دعائیں مانگنے سے ان کے رشتے بھی اللہ آسان کر دے۔ حج کیا، جدہ میں رہتے ہیں، ہم نے حج کا احرام مسجد عائشہ سے باندھا، ٹھیک کیا، کوئی دم نہیں آپ۔ میں مسجد میں امام ہوں، میں نے عصر کی نماز 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، نماز کے بعد مجھے پتہ چلا تو میں نے دوبارہ نماز پڑھا دی، تو کچھ نے کہا پر ٹھیک ہے، تو دوبارہ کی ضرورت نہیں تھی، اگر آپ سجدہ صاف کر دیتے تب بھی ہو جاتا بس۔ ٹھیک کہا جنہوں نے کہا، اب پڑھا دی تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ میں نے اپنے کاروبار کے لیے اپنے دوست سے $50,000 قرضہ لیا، طے کیا کہ 6 مہینے بعد پوری رقم کے ساتھ $400 مہینہ منافع کے حساب سے کروں گا۔ اس طرح منافع رقم، بھئی منافع کی تعیین یعنی معین کر دینا جائز نہیں ہے کہ میں ہر مہینے آپ کو 400 دوں گا، ہو سکتا ہے گھاٹا آ جائے، پھر نفع نقصان کا شریک کریں کہ جی آپ 5% یا 10% میرے نفع نقصان میں شریک، یہ معین کر لینا، فکس کر لینا، اسی کا نام تو سود ہے کہ جی آپ کو 7% ہم دیں گے۔ کیا درود جھاڑو نکلتے وقت پڑھ سکتے؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں۔ درود زبان سے پڑھیں گے، جھاڑو تو ہاتھ سے دیں گے۔ درود پڑھ کے سورت بقرہ پڑھ کے حمام میں غسل کر سکتے ہیں۔ حمام میں ننگے ہو کے نہ پڑھیں، کپڑا باندھ کے پڑھتے رہیں، وہ پانی دم کریں، اپنے اوپر ڈالیں۔ تسبیح پر اگر پڑھیں جائز ہے، افضل ہے انگلیوں میں پڑھیں۔ کعبے میں نظر پڑتے ہوئے طواف فرض نہیں ہوتا، یعنی مسجد الحرام کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے کہ جب مسجد میں آئیں طواف کریں، لیکن اب ہر آدمی جو طواف نہیں کر سکتا پھر 2 رکعت پڑھیں۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، اللہ ان کے نصیب اچھے بنائے۔ میری بیٹی کا رشتہ ہوا ہے، اللہ سب کے رشتے خیر کے ہوں، رحمت کے ہوں۔ اللہ ہر مسلمان جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کو دین والے خیر والے رشتے نصیب کر۔ آج کل لڑکیاں 9-10 سال کی بھی بالغ ہو جاتی ہیں، بالکل پردہ کریں گی، جب بالغ ہو گئی پردہ فرض ہو گیا۔ اگر اولاد نہ ہو تو ڈاکٹر کے کہنے پر IVI بدل کرا سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں۔ بہن کا شوہر جو ہے محرم ہے نہیں محرم؟ ایک بات کا یاد رکھنا کہ یہ بیبی ٹیوب ہے یا IVI ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ مادہ خامد کا ہو،
یعنی وہ مادہ منویہ جو ہے، نطفہ جو ہے وہ خاوند کا ہو، کسی اور مرد کا نہ ہو، ورنہ وہ تو حرام کی اولاد ہوگی۔ اصل میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں نا جی کہ مادہ خاوند کا صحیح مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خاوند کا مادہ ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ جراثیم کے اندر کمی ہے تو وہ دوائی ساتھ ڈال دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں خروج نہائی پہ جا رہا ہوں، اللہ جہاں بھی رکھے آپ کو دین کے کام کرنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی تمام شرور سے محفوظ رکھے۔ مکے میں پاکستان سے کام کی نیت ہو تو عمرہ کرنا بالکل عمرے کے احرام کے بغیر میقات سے نہیں آ سکتے۔ حج کے دوران مزدلفہ میں پہنچ کر میں نے عشاء پڑھی ہے، مغرب عشاء نہیں پڑھی ہے، دم دینا ہوگا؟ نہیں، دم تو نہیں دینا ہوگا، لیکن آپ نے پہلے مغرب پڑھنی تھی پھر عشاء پڑھنی تھی، وہ آپ نے غلطی کی ہے۔ جمع بین الصلاتین مزدلفہ کی تو سب کے نزدیک ہے نا کہ پہلے مغرب بعد میں عشاء، پھر رات بھی وہی قیام کرے اور صبح کی نماز بھی وہی پڑھے، کیونکہ وقوف مزدلفہ جو ہے وہ واجب ہے، نہیں کرے گا تو اس پہ دب پڑ جائے گی۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و بناتنا و اخواننا و اصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا فی کل مکان وفی کل زمان یا حنان یا منان۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، یا اللہ روہنگیا میں ہیں، بورما میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں نے اس غریب ملک کو برباد کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، یا اللہ ان کی سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے، یا اللہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے، یا اللہ جو مسلمانوں کو، مسلمانوں کے ملک کو، دین کو مٹانا چاہے ان کو مٹا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ